میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر آپ کے بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اولاً اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سلسلہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مسلمان کے لیے ہر عمل سے پہلے اچھی نیت کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی ہم نیک عمل کرتے ہیں اور اس میں ثواب کے حصول کی نیت نہیں ہوتی تو ہم اپنا بہت بڑا خسارہ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کریں، جو بھی نیک عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں نیت شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایک ہی عمل کے اندر ہم بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ عمل ایک ہی ہے، اگر ایک ہی نیت کے ساتھ کریں گے تو ایک مرتبہ عمل کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید اچھی نیتیں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حسب موقع ہمیں ان نیتوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو اس سلسلے کے حوالے سے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اچھی نیتوں کو شامل کر لیجئے تاکہ ہمارا ثواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی بے شمار برکتیں ہیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ ایک بڑی ہی پیاری روایت جس کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کیا ہی خوبصورت فضیلت ہے، اور کتنی ایک حسین پرکیف یہ یاد ہے، اور کتنا پیارا ایک بڑا انعام ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا گیا تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخل ہوگا۔ تو بڑی ہی برکتیں ہیں۔ نیت کیجئے، ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، کوئی ایک خاص تعداد کو مقرر فرما لیجئے کہ میں روزانہ اتنی مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا، اور اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ محمد عبدالرزاق طارق عرب شریف سے کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مصلی کے نیچے ایسے ایک سانپ نکلا تو میں بھاگ کے ایک آدمی کے پیچھے چھپ گیا، تو اس آدمی نے وہ سانپ کو پکڑ کے اٹھا لیا ہاتھ میں، اور پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا سانپ تو ہٹ گیا، اور پھر میں اس سے سانپ سے دور ہونا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس کے قریب میں کھینچا ہوا جا رہا تھا، اور 4 ٹکڑے وہ سانپ ہو گیا تھا، لیکن اس کا میرا پیر جو ہے اس کے منہ کے قریب جا رہا تھا، تو پھر اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ محمد یاسین ولی محمد رشید سائیوال سے ہنس ہو رہا سر، میں نے نا میری سسٹر کو ایک خواب آیا تھا، اس میں نا وہ ایک بچہ ہے، اس کو دوائی دے رہی ہے کہ وہ بچہ نا دوائی نہیں لے رہا، وہ اوپر اسی جگہ کھڑا ہے، تو اس کی تدبیر پوچھنی ہے کہ کیا ہے کہ وہ بچہ باہر جاتا ہے، دوائی نہیں لیتا۔ غالباً دوائی کا انہوں نے فرمایا نا، ٹھیک۔ نیکسٹ۔ کچھ دن پہلے میں نے کچھ پڑھائی کی تھی تو خواب میں مجھے آسمان دیکھا تھا، آسمان میں ایک بادل کی ٹکڑی تھی، اس میں کالی سی چیز تھی، اور آسمان سے یہ آواز آئی تھی کہ تمہارے ساتھ کالا شیطانی سایہ ہے۔ تو مسئلوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا حل ہو سکتا ہے۔ پڑھائی نہیں، اس کے بعد میں پڑھائی کر ہی نہیں پایا، مجھ سے کی نہیں جا رہی تھی۔ انشاءاللہ آپ نے یہ تو بیان کیا کہ آپ نے کچھ پڑھائی کی لیکن
کیا پڑھائی کی یہ آپ نے بیان نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر واضح سی صورت ہے کہ کیا آپ نے پڑھائی کی تھی. عموماً اس طرح کا جیسا جملہ آپ نے استعمال کیا کسی وظیفہ کرنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے پڑھائی کی، یعنی کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھا. اب ہر طرح کے وظائف ہو سکتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی چیز نظر آئی، تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہوگا. البتہ آپ نے جو چیز دیکھی اور آپ کو کہا گیا کہ شیطانی خیال ہے یا شیطانی عمل کی طرف ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے اور شیطان سے حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کا کوئی برا نتیجہ ہوگا تو آپ اس سے محفوظ رہ سکیں گے. جو دوسری کال تھی بچے کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک غیر مکمل سا، ایک ادھورا سا خواب ہے. کون سا بچہ دیکھا، اس کو کیا دوائی دینا چاہ رہی تھی، غالباً ہمشیرہ کا انہوں نے بیان کیا تھا کہ ان کے ہمشیرہ کا خواب تھا کالر کی. تو کیا دوائی تھی، کس بچے کو دینا چاہ رہی تھی اور وہ بچہ چلا گیا. تو ایک ادھوری سی صورت ہے، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. بہرحال اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور کوئی اس کی تعبیر بھی بیان نہیں کی جا سکے گی. جو پہلے ہمارے کالر تھے سانپ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور سانپ کے ٹکڑے بھی ہو گئے لیکن ان کا پاؤں جو ہے وہ کھینچا چلا جا رہا ہے سانپ کے منہ کی جانب. تو سانپ جو ہے وہ جس طرح انہوں نے بیان کیا، ہو سکتا ہے یہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اور اس وجہ سے ان کو اس طرح کا خواب نظر آیا ہے. ان سے یہ عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نقصان سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، اور اس نیت یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. لیکن ساتھ میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تینوں اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے کال کی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جو انہوں نے خواب بیان کیے ان کے برے اثر سے انہیں محفوظ فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب. جی سنائیے. حضور، یہ لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ جو بھی خواب میں آدمی سانپ دیکھے تو اس کی تعبیر تقریباً ہی یہ دشمن کے اوپر بنتی ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور تعبیر ہو سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمومی طور پر تو یہی اس کی تعبیر ہے اور جو غالب بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے، لیکن اور بھی اس کی تعبیرات ہیں. بعض اوقات اس کی تعبیر محافظ سے بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات اس کی تعبیر بیماری سے بھی ہوتی ہے. خاص طور پر اگر کوئی شخص زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا سانپ دیکھے یا سبز رنگ کا سانپ دیکھے جو زردی مائل ہو، تو وہ اس کی تعبیر بیماری سے بھی کی جاتی ہے. اسی طرح سیاہ رنگ کا سانپ، اس کی تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے. اسی طرح سانپ کے 2 ٹکڑے کر دینا، اس کی تعبیر بھی انصاف کرنے سے کی جاتی ہے کہ اگر بیچ سے برابر برابر 2 ٹکڑے کر دیے سانپ کے تو اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ انصاف سے کی جاتی ہے. تو یہ تو درست ہے کہ غالب جو سانپ کا دیکھنا ہے اس کی تعبیر دشمن سے ہے. البتہ اس کی اور بھی تعبیریں پاسبل بھی ہیں اور پائی بھی جاتی ہیں. ایک مثال سے میں عرض کرنا چاہوں گا. بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کے مختلف ہونے سے بھی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. بڑی پیاری بات پچھلے دنوں پڑھنے کا موقع ملا. جیسے کہ کتا ہے، ایک بڑا ہی جنرلی کثرت سے پایا جانے والا جانور ہے اور یہ بھی خوابوں کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے. اب اس کی تعبیرات جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ برائی سے کی جاتی ہے، دشمن سے، نقصان سے، اندیشے سے، اس طرح سے کی جاتی ہے. لیکن بزرگوں نے لکھا کہ یہی کتا اگر کسی شہری کے خواب کے اندر آئے تو اس کی تعبیر مختلف ہو جائے گی، اور وہی کتا اگر کسی دیہاتی کے خواب کے اندر آئے تو اس کی تعبیر مختلف ہو جائے گی. اور بڑی پیاری بات جو ہے وضاحت کے طور پر وہاں پر بیان کی گئی. تو مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو دیہاتی ہے. اب دیہاتی لوگ عموماً جانوروں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی نے دیہات میں وقت گزارا ہو یا دیہات میں آنا جانا ہو تو ان کو یہ مناظر یاد ہوں گے یا معلومات ہوں گی کہ بعض اوقات بیل گاڑی پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں اور بیل گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح دھوبی ہے جو آج کل کے جدید نظام میں تو نہیں، جو پرانا نظام تھا،
اب وہ کپڑے لے کے جا رہا ہے، ساتھ میں اس کا کتا بھی جا رہا ہے. اس پر محاورے بھی ہیں اردو کے اندر، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو اب ایک ایسا شخص کے جس کا انٹریکشن کتے کے ساتھ ایسا ہے، اب اس کے لیے کتا اچھی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کتا دیہاتی کے ساتھ جاتا ہے، بیل گاڑی کے ساتھ جاتا ہے، کھیتوں کے اندر کھلیانوں کے اندر جاتا ہے، تو وہ اس کی حفاظت کے لیے جاتا ہے کہ رستے میں اگر کوئی نقصان پہنچانے والا آئے، کوئی جانور ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، تو کتا اپنے مالک کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. ویسے کتا وفاداری میں بڑا مشہور ہے. تو اب اس طرح کا شخص اگر کتے کو خواب کے اندر دیکھے گا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی ہوگی. اچھا، یہی کتا اگر کوئی شہر میں رہنے والا شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے، اب شہروں میں عموماً جو ہے وہ کتوں کو پالنے کا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی آفس آتے جاتے اپنے ساتھ کتا لے کر آتا جاتا ہے، تو نہ ہی کوئی دکان کے اندر باندھ کے رکھتا ہے. تو اب ایک شہری آدمی کے لیے کہ جس کا کتے کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہے، نہ ہی اس کی استعمال کے اندر آتا ہے، نہ ہی کوئی اور اس طرح کی صورت پائی جاتی ہے، تو اب اس کے خواب کے اندر نظر آئے تو اس کے لیے یہ کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے. تو چیز ایک ہی ہے اور بظاہر جو ہے وہ نقصان دینے والی ہے، لیکن دیہاتی کی چونکہ سچویشن مختلف ہو گئی تو اس کے حق میں اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی بیان کی گئی. تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ صورت ہوتی ہے بعض اوقات کہ ایک ہی چیز لوگوں کے مختلف ہونے سے مختلف اس کی تعبیر ہو جاتی ہے. تو سانپ کا بھی ایسا ہی ہے کہ غالباً تو سانپ دشمن ہی کی علامت ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اس کی اچھی تعبیر بھی پائی جاتی ہے. نیکسٹ کال سنیں. سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ سور کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بتا دیں. بہت بری ہے، اور بد باطن ایسا شخص کے جس کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ برائی ہے، بد باطن ہے، بہت زیادہ ایک غلط قسم کا آدمی جو ہے، یہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اب یہ مطلقاً ایک بات ہے، اب اگر اس جانور کو کسی نے دیکھا اور اس کے ساتھ کوئی اس کا انٹریکشن ایسا ظاہر ہوا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، یا اس کو پکڑ کے جاتا ہے، یا لڑتا ہے، یا کیا کرتا ہے، تو پھر اس سچویشن کے مطابق اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی. البتہ ویسے اس جانور کو دیکھنا بہت برا ہے، بد باطن ہے. عموماً جو ہے وہ جانوروں کی حوالے سے جو مطلقاً ایک کامنلی جو تعبیریں ہیں وہ ان کی صفات سے متعلق بیان کی جاتی ہیں. تو چونکہ جس جانور کا آپ نے تذکرہ کیا بہت ہی بری صفات کا یہ حامل ہوتا ہے اور یہ نجس بھی ہے، اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی بیان نہیں کی جاتی. تو اس کو جو شخص دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کے لیے دعا کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور عافیت کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برائیوں سے، گناہوں سے، بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس کا خواب کے اندر دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. نیکسٹ. میرا نام زینہ تاریہ ہے اور میں موزمبیق مپوتو سے بات کر رہی ہوں. میری امی اکثر خواب میں راستہ بھول جاتی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. رستے کا بھولنا یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اور اپنی امی جان کو آپ مشورہ دیجئے کہ وہ علم دین حاصل کریں، جتنا ہے اس سے مزید حاصل کریں، اور بالخصوص جو ہے وہ جو دین کی بنیادی جو چیزیں ہیں، جو ہماری بنیادی ضروریات دین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اپنا علم، اپنا نالج اس کو مضبوط کریں، اپنے فہم کو مزید بڑھائیں. اس کے لیے بہار شریعت کا پہلا حصہ دین کی بڑی ہی بنیادی عقائد پر اور بنیادی چیزوں پر یہ مشتمل ہے. اسی طرح اور جو کتب ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کے مضامین جو بکثرت ملتے ہیں، معلومات کریں گے تو انشاءاللہ معلومات ہو جائیں گی. انہیں حاصل کریں، انہیں پڑھیں، اور امیر اہل سنت کے بیانات سنیں. مکتبۃ المدینہ کی جو مختلف موضوعات پر کتابیں ہیں ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں. یعنی دین کو بنیادی طور پر مزید سیکھنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے ضرور بہتری کا سامان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سے شغف عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے.
خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ خواب عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آسمانوں پہ اڑتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ آسمان پر اس طرح سے اڑتا ہوا دیکھنا جیسا کہ ایک عام پرندہ اڑتا ہے تو یہ تعبیری اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. اگر وہ برے حالات سے دو چار تھا، جن دنوں میں خواب دیکھا ان دنوں میں اس کے حالات اچھے نہیں تھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. مقروض تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے قرضے سے اس کو نجات ملے گی. البتہ صرف ایک اعتبار سے آسمانوں پر اڑنا، اس کی تعبیر جو ہے وہ موت سے کی جاتی ہے. یعنی ایسا اڑتا 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 شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ آسمانوں میں غائب ہو گیا، تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ وہ شخص جلد وفات پائے گا. تو ہے بڑا ایک اعتبار سے ڈرانے والا خواب کہ جس نے یہ دیکھا کہ آسمانوں میں اڑ گیا ہے. انہوں نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ یہ آسمان میں اڑ گئے ہوں، ویسے عرض کر رہا ہوں. تو اب جو ہے وہ موت جو ہے وہ میری قریب ہے، تو موت تو برحق ہے، آنی ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل میری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی طرف مزید شغف کرے، مزید کوشش کرے، ہمت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور یہ ایک طرح سے مسلمان کے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے، فکر آخرت دلانے والا بھی یہ ایک طرح سے خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حق میں خوابوں کو بہتر فرمائے. نیکسٹ کال سنائیں. خوابوں کی تعبیر سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اس سلسلے سے عوام الناس کے بہت سارے مسائل جو خواب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. مدنی چینل ماشاء اللہ بہت ہی عوام الناس کی بہت ہی اچھی خدمت کر رہا ہے. میرا آپ کے اس سلسلے میں خوابوں کی تعبیر میں سوال اسد مدنی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں آم دیکھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آم کا سیزن ابھی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی آم دیکھے اور آم کو کھائے نہ صرف آم دیکھے خواب میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. سیزن تو بس آیا ہی چاہتا ہے اور لگتا ہے کہ ابھی سے خواب دیکھنا شروع کر دیے لوگوں نے. کچے آم تو پیڑوں پر موجود ہیں، ان قریب ہمارے ہاں پاکستان کی بات کریں تو بہت جلد جو ہے وہ آم کا سیزن شروع ہو جائے گا. بہرحال آم جو ہے وہ خواب کے اندر دیکھنا تعبیر اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے، برکت، نفع، منفعت کی علامت ہوتی ہے. جبکہ وہ آم پکا ہوا دیکھے، یعنی ایسا ہے کہ جو پکی ہوئی شکل کے اندر ہے، میٹھا ہوتا ہے. کچے آم کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے واقعی خواب دیکھا ہو اور پکا ہوا آم دیکھا ہو، ضروری نہیں کہ خوابوں کے سیزن ہی میں آم نظر آئے. اگر آف سیزن میں بھی کوئی شخص دیکھتا ہے تو بہرحال اس کی تعبیر جو ہے اسی طرح سے کی جاتی ہے. تو پکا ہوا میٹھا رسیلا آم جو ہے وہ اچھا ہے تعبیری اعتبار سے، اور اگر کچا ہے، کھٹا ہے، جس کو کھایا نہیں جاتا تو وہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. انشاءاللہ عز و جل آپ کی مزید کالز کو، سوالات کو بھی شامل کریں گے، لیکن ہم اپنے ہر سلسلے میں آپ کے لیے، آپ کے معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے ایک مدنی گلدستہ بھی شامل کیا کرتے ہیں، جس کے اندر ہم کسی بھی ایک چیز سے متعلق مدنی پھول عرض کرتے ہیں. اور کبھی جو ہے وہ ہم جانوروں میں سے کسی جانور سے متعلق مدنی گلدستہ تیار کرتے ہیں، کبھی کسی شے کے بارے میں تیار کرتے ہیں. اگر خواب کے اندر کوئی شخص ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. مدنی گلدستہ دیکھیے، پھر جب پلٹ کر واپس آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی مزید کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، بعض ایسے خواب ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، تو بتانے والا نا شرما رہا ہوتا ہے کہ یار ایسا، لیکن خواب تو خواب ہے نا، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو شیر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب خواب ہے. اگر کوئی شخص یہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ ستارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دوڑا چلا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بڑی اچھی تعبیر ہے. اچھا، دنیا کے اندر کامیابی کی علامت ہے، اور ولایت ملنے، سلطنت ملنے، خیر و منفیت ملنے، یا کوئی بھی شخص اپنے کام کے اندر جو مصروف ہے اس کام کے اندر اس کو ترقی اور بڑی منزل اور مرتبہ ملنے کی یہ دلیل ہے. تو جو شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھے، انشاءاللہ عز و جل اسے کسی نہ کسی حوالے سے ترقی نصیب ہوگی. ماشاء اللہ. اچھا حضرت، یہ منظر دیکھیں کچھ.
یہ آسمان سے ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں، یہ کیا رہے ہیں؟ اچھا، یہی منظر اگر خواب میں نظر آتا ہے کہ آسمان سے ستارے جو ہے زمین کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیری اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہے. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آسمان سے ستارے زمین پر آ گرے ہیں تو کثیر قوم کے بہت سارے لوگوں کی یہ ہلاکت کی علامت ہوتی ہے. تو اس علاقے میں چاہیے کہ لوگوں کو ترغیب دیں، دعا کریں، صدقہ اور خیرات کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اس طرح کے اجتماعی مرض سے یا اجتماعی ہلاکتوں کے سبب سے وہاں کے علاقے والوں کو محفوظ فرمائے. ارے ارے اسد بھائی، یہ ستارہ نیچے آ رہا ہے. ارے آپ کے سر پر آ گیا ہے ستارہ. بابو آپ کے بھی تو سر پر ہے. ستارہ ہے. اگر یہی منظر خواب میں نظر آتا ہے کہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر ہے ستارہ، تو کیا تعبیر ہوگی؟ جی یہ بڑا ہی پیارا خواب ہے، اور اس طرح کا خواب دیکھنے والے کے لیے یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہم اثر لوگوں کے اندر نمایاں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. وہ ترقی کرے گا اور لوگوں سے آگے بڑھ جائے گا. تارے 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 ہیں کتنے پیارے. ایک شعر بھی ہے نا، بڑا معروف ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو بتائی ستاروں کی تعبیر کے خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے خوابوں کی جانب. بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں. جی سنائیے. جی حضور، میرا خواب یہ ہے کہ میں اور میرا ایک دوست عرفان، وہ بھی اتاری ہیں الحمدللہ، ہم کراچی سے واپس آ رہے ہیں. ملتان اسٹیشن پر آ کر گاڑی رکتی ہے، وہاں پہ ہمارے کچھ دوست گجرانوالہ جانے کے لیے وہ اسٹیشن پہ آ رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو اپنی دونوں ٹکٹس دیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں عرفان بھائی کو کہ اس طرف جانا ہے. گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مسجد میں جاتے ہیں. مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ وضو کی ترکیب کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوتی ہے. تو میں وہاں پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، میں ان کو بولتا ہوں کہ مجھے ادھر جانا ہے. میں سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چھت پہ جاتا ہوں. وہاں پہ جاتا ہوں تو ایک بزرگ ہوتے ہیں، ان کی داڑھی سفید اور جالی دار ٹوپی انہوں نے پہن رکھی ہوتی ہے سر پہ. مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ آ گیا. تو جناب میں ان سے جو ہے نا سلام وغیرہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو مجھے بولتے ہیں میرے لیے کیا لائے ہو. تو میرے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے پیسے وغیرہ، تو وہ مجھے دے دیں. تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ زیادہ راہ رکھا ہوا ہے میں نے. اتنے میں میری ایک بڑی خالہ ہیں، وہ آ جاتی ہیں. تو وہ ان بزرگوں کو بولتی ہیں کہ یہ پیسے اب مجھ سے لے لو. تو وہ بولتے ہیں نہیں ویسے ہی مجھے جو ہے نا اس بچے سے پیار ہے، یہ ہمارا اپنا بچہ ہے. تو اس کے بعد ان کی نظر سے میری نظر ملتی ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے نورانی نور سے، تو کلمہ طیبہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں کلمات، تو یہ آئے تو سب یہ پڑھتے ہیں. تو مجھے تو وہ چاہیے سیدھا راستے والا، جو صحیح سیدھے راستے پر ہیں لوگ، مجھے وہ دکھا دیا جائے. تو وہ اوپر ہی جو ہے نا آسمانوں پہ ہی وہ ایک گھومتے ہیں نمبر سے. تو اس پہ جو ہے نا وہ آ کر رک جاتا ہے، سامنے لکھا ہوتا ہے نورانی نور سے. تو اس وقت میری وہ جو ہے نا آنکھ کھل جاتی ہے. مجھے اس کی جو ہے وہ خواب کی تعبیر ذرا بتا دی جائے. بڑا انٹرسٹنگ خواب جو ہے وہ آپ نے بیان کیا. سفر بھی ہے، بزرگوں سے ملاقات بھی ہے، بزرگوں کو کچھ آپ پیش بھی کرتے ہیں، پھر آسمان پر آیت کریمہ لکھی ہوئی آپ دیکھتے ہیں. نمبرز آپ نے بیان کیا، نمبر کی کوئی وضاحت نہیں کی. تو مجموعی طور پر جو آپ نے بیان کیا ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ جو ہے وہ حق کی تلاش میں ہیں، سیدھے راہ کی تلاش میں ہیں، اور بزرگوں سے بھی آپ کی عقیدت معلوم ہوتی ہے کہ بزرگ کو آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ ان سے درست راہ کی جو ہے وہ نشاندہی چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر استقامت عطا فرمائے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، نیکی کی راہ، دین کی راہ، یہ سیدھی راہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ
اور آپ کی سنتیں یہ مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے اور یہی فلاح و کامرانی کا راستہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سیدھی راہ بھی ملے گی، سیدھی راہ پر استقامت بھی ملے گی اور دین و دنیا میں کامیابی بھی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، بہرحال جہاں بھی ہیں آپ، دعوت اسلامی کے جو ماحول کے اسلامی بھائی ہیں، عاشقان رسول ہیں، کسی بھی مبلغ کا دامن تھام لیجئے اور جو بھی آپ کو بتایا جائے اس کے مطابق عمل کیجئے، مدنی انعامات ہیں وہ رسالہ حاصل کر لیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور جس حق کے لیے، جس اچھائی کے لیے، جس نیکی کے لیے آپ تلاش میں ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ نماز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، خواب مجموعی طور پر آپ کا اچھا ہے، مزید کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور رہنمائی ہوگی اور آپ کو دین پر استقامت بھی نصیب ہوگی۔ جو معروضات میں نے پیش کی ہیں انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال رہے گا۔ نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں عبد القادر جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے خواب دیکھا ہے کہ باپا جان سے میں نے ملاقات کی ہے اور میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ باپا جان دونوں ہم بیٹھ گئے، باپا نے میرا ہاتھ اٹھایا اوپر کیا اور دعا پڑھنا شروع کر دیا، آنکھیں بند کر کے دعا پڑھ رہا تھا۔ یہ خواب جاننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ امیر اہل سنت کی آپ نے زیارت کی اور دعاؤں کے لیے عرض کیا اور باپا جان نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیے، کیا بات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ضرور مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا اور انہیں اپنے لیے آپ نے دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نوید ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو دیکھیے بزرگان دین کی زیارت کرنا، اولیاء کرام کی زیارت کرنا، صالحین کی زیارت کرنا یہ بڑا ہی بابرکت ہوا کرتا ہے، اور واضح ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ اب اس خوشی میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ باپا کی خوشنودی کا کام کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں سے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور خاص طور پر ان اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ جو سنتوں کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو آپ مزید کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ سر میں حبیب اللہ بلوچستان کے علاقہ دیرہ بگٹی سے بول رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا گائے میرے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اوپر تھا، وہ گائے نیچے تھا۔ بڑے دور دراز علاقے سے کال کی ہے ماشاءاللہ، بلوچستان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ کے خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے روزگار کے لیے کچھ ملے جلے حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی مشکل میں آ جاتے ہیں، کبھی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن خواب کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنے رزق میں اللہ تبارک و تعالی وسعت عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ تو اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کے حالات تنگ تھے، کشیدہ تھے، مشکل تھے مالی طور پر، تو انشاءاللہ عز و جل جلد جو ہے وہ آپ کو چھٹکارا ملے گا اور رزق میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ضرور برکت نصیب ہوگی۔ آپ نے خواب کا وقت نہیں بیان کیا، یاد رکھیے کہ وقت جو ہے وہ خواب کے حوالے سے بڑا ہی عام ہوا کرتا ہے۔ اگر وقت بھی بیان کر دیا کرے کہ رات کے کس حصے کے اندر آپ نے دیکھا تو مزید اس کے حوالے سے آپ کو مدنی پھول عرض کیے جا سکیں گے۔ بہرحال اچھا خواب ہے، ڈیرہ بگٹی سے آپ نے کال کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جانوں کی برکت عطا فرمائے، اور جو رزق کے حوالے سے آپ کو عرض کیا گیا انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں وسعت ملے گی۔ وہاں پر بھی الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، بلوچستان کے اور بھی علاقوں کے اندر۔ ابھی پچھلے دنوں ایک 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ماشاءاللہ آپ ہی کے علاقے کے اندر مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور 12 ماہ کے سفر پر تھے، پورا قافلہ تھا وہاں پر۔ آپ بھی وہاں پر قافلے والوں کو تلاش کیجئے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، دین کی خدمت کیجئے، سنتوں کی خدمت کیجئے، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔
मैं आसमा तारी रिहाड़ी से बोल रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान पर सितारे और चांद है, चांद पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। और मैंने एक और ख्वाब देखा है कि मैं जमीन पर खड़ा हूँ, जब आसमान की तरफ देखता हूँ तो आसमान सितारों की रोशनी तेज हो जाती है, और जब जमीन पर बल्ब लगे हुए हैं जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनकी रोशनी तेज हो जाती है। मुझे इन दोनों ख्वाबों की तबीर बता दीजिए। देखिए, बल्ब के साथ जो आपने इंटेक्शन देखा सितारों का, तो ताबीर से उसका तो ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता आपने कहा आसमान पर आप चांद देखते हैं और सितारे देखते हैं, तो ये एक रईस शख्स की और मालदार शख्स की ये अलामत होती है। हो सकता है आपका ताल्लुक या आपका वास्ता किसी ऐसे शख्स के साथ पड़े कि जो साहिब माल है, साहिब मनसब है। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी से मुलाकात के लिए या ताल्लुकात के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, या हमारे जहन के अंदर, ख्यालात के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो अगर उन दिनों के अंदर आपने ये ख्वाब देखा है तो समझ लीजिए कि आपकी मुलाकात ऐसे शख्स के साथ होने वाली है, वास्ता पड़ने वाला है। लेकिन याद रखिए कि दुनियावी तौर पर जो साहिब मनसब होते हैं उनसे बाज़ औक़ात जो है वो नुकसान का भी अंदेशा हो जाता है। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि आपका किसी भी साहिब मनसब शख्स के साथ वास्ता हो, ताल्लुक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में उसे बेहतर फरमाए। तो सितारों का देखना साहिब मनसब, रईस या मालदार शख्स की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अमजद अफ्तारी पंजाब खानेवाल से कर रहा हूँ। जो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत हमें देखे कि दो बच्चे हैं, एक इसका बच्चा है, एक किसी और का है, पहले किसी और के बच्चे को कुछ ज़िबा कर रहा है, जो दूसरा बच्चा था उसको कुछ ज़िबा कर रहा है, वो देख रही है पास खड़ी। फिर जब उसके बच्चे का नंबर आता है कि उसको पकड़ने लगा है तो भाग जाती है वहां से। तो जब फिर वापस आती है तो देखती है कि उसका बच्चा भी ज़िबा किया हुआ है, ज़िबा किया खड़ा है। अब इसके बारे में ताबीर के क्या हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ही डराने वाला ये ख्वाब है, और जिसने ये देखा हो और देखा भी औरत ने हो तो यकीनन एक आजमाइश की सूरत होती है। लेकिन इत्मीनान रखिए, बाद औक़ात शैतान ख्वाब में ऐसा अमल दखल करता है कि जिसकी वजह से उसका मकसद मोमिन को, मुसलमान को परेशान करना होता है, और बहुत हद तक वो परेशान करने की कोशिश करता है। जैसा कि एक ये ख्वाब है, तो ये उसी कबील से मालूम होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफ़ियत के लिए जिन्होंने ये ख्वाब देखा, अपने तमाम कुंबे के लिए, ख़ानदान के लिए दुआ करें, कुछ सदका वगैरह कर दें। लेकिन इससे ये घबराहट या ये इशारा ना समझें कि वाकई कोई बच्चे को कत्ल कर देगा या इस तरह का मामला हो जाएगा। ये इस तरह के ज़बह किए हुए, गले कटे हुए, बहुत मार धाड़ के और इस तरह के मनाजिर बाज़ औक़ात नज़र आ जाते हैं, तो इसमें उमूमन शैतान का अमल दखल होता है। कुछ सदका कर दें, दिल की तसल्ली हो जाएगी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर कोई आजमाइश होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हिफाजत फरमाएगा। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। सर, मैं हबीबुल्लाह बलोचिस्तान के इलाका देरा बुगटी से बोल रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि एक बहुत बड़ा गाय मेरे साथ लड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर था, वो गाय नीचे था। गालिबन रिपीट हो गई है कॉल। नेक्स्ट सुना दीजिए। मेरा नाम मिसबाहुद्दीन है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा दांत टूटा है और वो मैंने हाथ में लेके टेबल पे रखा है और दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये मेरा दांत टूट गया है। मुझे इसकी ताबीर बताएं कि ये सही है या नहीं है। सही है कि टूटकर आपके हाथ में आ गया और ज़मीन पर नहीं गिरा, तो इसमें कोई ऐसा नुकसान का पहलू नहीं है। अच्छा ख्वाब है, इंशाल्लाह आपको कोई नफ़ा पहुंचने की ये अलामत है। अल्लाह ताला आपके हक़ में इसे बेहतर फरमाए और आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। ये बुरा नहीं है। नेक्स्ट। मेरा एक ख्वाब है कि मैं देखता हूँ कि नदी में मछलियाँ जो हैं वो मछलियाँ पकड़ता हूँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो बराए मेहरबानी करके मुझे ताबीर बता दीजिएगा। मछली का पकड़ना अच्छा है ताबीरी एतबार से, मालो मनफियत की ये अलामत होती है, और बड़ी मछली का पकड़ना ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिस्क में वुसअत की भी अलामत होती है। तो अच्छा ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करें कि इस ख्वाब का अच्छा असर जो है वो आपके लिए ज़ाहिर हो।
تو اچھا خواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیے. نیکسٹ. میں محمد ظفر برمنگم یو کے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ آئی تھی جناب کہ ہمارے کافی رشتہ دار ہیں, وہ اپنے سر کے اوپر مٹکے اٹھا کے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں پوچھنا تھا جناب. جزاک اللہ خیرا. آمین. یو کے میں بھی مٹکے اٹھاتے ہیں لوگ؟ تو کوئی ایسا اس کی تعبیر تو نہیں سمجھ میں آتی, یا تو کوئی ایسا منظر ہوگا خواب دیکھنے والے کے ذہن میں جو اس کو نظر آ گیا ہوگا, باقی تعبیر اس کی کوئی نہیں بن پڑ رہی. لہٰذا یہ کہ ایک عمومی حالات سے متعلق سمجھیے اس کو. بعض اوقات ایسے خیالات ہوتے ہیں, کوئی منظر کبھی دیکھا ہوتا ہے کہ لوگوں نے مٹکے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں, تو وہی چیز نظر آ گئی ہوگی, تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. نیکسٹ کال سنائیے. اگر میں یہ دیکھوں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ بہت سارے کیلے دیکھ رہی سامنے رکھی ہوئی ہیں خوبصورت طریقے کے, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کیلے بہت سارے نظر آ رہے ہیں, تو کیلا بھی ایک اچھا پھل ہے, اور اگر وہ پکا ہوا ہے, اچھا ہے, میٹھا ہے, تو اس کی اچھی تعبیر ہوگی. اس کی کوئی خاص الگ سے تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے. البتہ پھلوں کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر کوئی بھی پھل دیکھیں اور اس کو پکا ہوا دیکھیں, یعنی کھانے کے قابل دیکھیں, اور اس کو درست حالت میں دیکھیں, تو یہ تعبیری اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. والدہ کی خدمت کیجئے, انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں ملیں گی. نیکسٹ. میں علی نواز بول رہا ہوں سعودی عرب سے. میں نے خواب دیکھا ہے, میں قبرستان میں 4 آدمیوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے گیا تھا, تو وہاں اچانک ایک قبر سے عجیب سی آواز آئی, میں قرآن کو لے کے بھاگ گیا. اس کا تعبیر کیا ہے؟ عجیب سی آواز آئی, کیا آواز تھی یہ نہیں بیان کی, تو منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے. قبرستان میں ویسے ایصال ثواب کے لیے لوگ جاتے ہیں, اور ایصال ثواب کرنا بھی چاہیے, تلاوت قرآن بھی کی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ ایصال ثواب کرتے ہوں, یا آپ کا ذہن ہو, کوئی اس طرح کی چیز آپ نے خواب کے اندر بھی دیکھی ہے. اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی. البتہ اگر اس کی کچھ تفصیلات ہوں آپ بیان کرتے کہ کس کی قبر تھی, کون لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے, اور کس طرح کی آواز تھی قبر سے جس کو سن کر جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے, تو شاید اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جاتی. البتہ اس سے کوئی گھبرانے کی یا پریشانی کی حاجت نہیں ہے. اس طرح کے خواب بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں, آپ مطمئن رہیے. نیکسٹ کال سنائیے. یہ اکثر میں خواب دیکھتا ہوں کہ رات کو جو ہے وہ میں بھاگ رہا ہوں, کوئی مجھے پیچھے, اور میں جو ہے نا بھاگ نہیں سک رہا. اگر کسی سے بول رہا ہوں تو بول نہیں پاتا. یہ کیفیت بہتوں کے ساتھ ہوتی ہوگی, ایک نفسیاتی طور پر ہے. ناظرین میں سے ایک شاید اور بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جو یہ بات ایگری کر رہے ہوں گے. آپ نے بھی اپنے آپ کو دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے, اور آپ عام زندگی کے اندر جس طرح بھاگ سکتے ہیں اس طرح آپ نہیں بھاگ پا رہے. آپ کے سامنے بہت چھوٹی سی دیوار ہے, آپ اس کو کراس کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کراس نہیں کر پا رہے, اور بھاگ بھی رہے ہیں تو آپ پوری قوت صرف کر رہے ہیں لیکن بڑی آہستگی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے, اور دشمن آپ کے قریب لگا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو کیفیات ہیں, یہ جو لوگوں کے ساتھ انٹیکشن ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. شیطان کے عمل دخل سے اس طرح کی چیزیں بعض اوقات نظر آتی ہیں کہ دشمن لگا ہوا ہے, کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے, اور آپ بھی بھاگتے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ اس اسپیڈ کے ساتھ نہیں بھاگ پا رہے. بڑے آسانی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. دروازہ بند کر لیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے, لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا, جبکہ دروازہ بند کرنا کوئی اتنا بڑا یا مشکل کام نہیں ہوتا. اسی طرح اور بھی کئی اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں, خاص طور پر جسمانی طور پر بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہوں اور میں وہ کام نہیں کر پا رہا جو بڑی آسانی کے ساتھ میں کر پاتا ہوں. تو یہ اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں. بعض اوقات تخیلات کی وجہ سے ہوتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا خواب نظر آئے تو وہی عمل کر لیں رات کو اٹھنے کے بعد, جو میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا, اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیا کریں, انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اور جو ہمارے کالر تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں اکثر اس طرح کے خواب دیکھتا ہوں, تو کنٹینیو اگر اس طرح کے خواب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سوتے وقت باوضو سوئیے, سیدھی کروٹ پر سوئیں. پیٹ کے بل بعض اوقات سونے سے, کھانا کھایا اور پیٹ کے بل سو گئے
تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے برے یا اس طرح کے خواب نظر آنے کی. تو اس سے اجتناب کریں. سیدھی کروٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے سونا یہ سنت مبارکہ بھی ہے. باوضو سوئیں کہ اس کی بڑی ہی برکتیں بڑی فضیلت ہے. تو جتنا اپنے سونے کے انداز کو آپ سنت کے مطابق کریں گے, صفائی ستھرائی کا طہارت کا خیال رکھیں گے, تو اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. اور وظیفہ جو میں نے عرض کیا تھا 21 مرتبہ یا متکبرو, یہ آپ کے لیے بھی ہے, آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے کیفیت بیان کی کہ اکثر آپ کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں, اس سے آپ کی حفاظت رہے گی. اور جو میں نے مدنی پھول عرض کیے یہ تمام ہی ناظرین کے لیے ہیں کہ سوتے وقت اگر ہماری کیفیت اچھی ہوگی, ہمارے خیالات اچھے ہوں گے, سونے سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا چیز تھی, ہم کیا سوچ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے, یا ہمارا وہ دن کیسا گزرا تھا, اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے سونے کے بعد خواب میں نظر آنے والی اشیاء کے ساتھ. تو جتنا اپنے آپ کو ہم پاک صاف رکھیں گے, نیکیوں میں مصروف رکھیں گے, انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ آپ کے خواب بھی پاکیزہ ہوں گے, اچھے ہوں گے, اور آپ کو اس طرح کی پریشانیوں سے بھی حفاظت رہے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام ناظرین کو ہر طرح کی مشکل سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں. سبھی بھائی میں عاصم بات کر رہا ہوں لاہور. میں نے یہ رات کو خواب دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت ان کے ساتھ ہم ہماری گاڑی ہے وہ ہماری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہے. تو انہیں کسی جگہ پہ سوسائٹی پر کوئی گھر تھا یا کوئی مدرسہ تھا, وہاں پر ہم نے انہیں چھوڑنا تھا. تو راستے میں وہ میرے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں ناظم کو, میرے چھوٹے بھائی کا نام ناظم ہے, کہتے ہیں کہ میں ناظم کو اور اس کے کمپیوٹر کو میں کبھی نہیں بھولوں گا, کیونکہ وہ کمپیوٹر کا کام کرتا ہے. چھوٹا بھائی سارا دن کمپیوٹر میں بیٹھا رہتا ہے, ہماری ارننگ کا ذریعہ وہی ہے, وہ ویب سائٹ ہے اس سے وہ کام شم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ امیر سنت مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ وہ والی گاڑی لے جو پتلی سی ہوتی ہے. وہ پھر اس خواب میں نے انہیں نام بتایا کہ یہ گاڑی ہے, مجھے بھول گیا وہ کون سی ہے. تو پھر ہم نے اسے کسی مدرسے پہ ہم نے اتارا ہے ادھر نزدیک. تو اس خواب کی مجھے تحقیق. دیکھیں آپ کے خواب کی تعبیر جو وہ کب ظاہر ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ امیر سنت سے محبت کرتے ہیں اور اسی چیز کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کی گاڑی میں آپ انہیں لینے جا رہے ہیں یا چھوڑنے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے اچھے خیالات کا یہ پرتو ہے, عکس ہے جو آپ کو خواب کے اندر نظر آیا. اس کی تعبیر تو آپ ہی کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت سے محبت عطا فرمائے, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ ہمارا اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے